بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون لندن کے مبینہ ترجمان نے آج لندن میں انتہائی عام پریس کانفرنس کی ہے۔ ارشد شریف کا قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کا ماسٹر مائنڈ نواز شریف کو قرار دیا ہے۔ لندن کس دفتر کے اندر اس حوالے سے میٹنگ ہوئی، کس طرح اس سے شوٹر مانگے گئے، لندن پولیس کو بھی درخواست دینے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے، یہ دعویٰ کتنا درست ہو سکتا ہے، کتنا غلط ہو سکتا ہے، آخر میں اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خبر جو ہے یہ بڑی ہنگامہ خیز ہے، اور اس سے پہلے چونکہ تمام ٹی وی چینلز اور جو صحافی ہیں وہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کو زیر بحث لا رہے تھے۔ کل ممکنہ طور پر سمری بھی آ سکتی ہے، لیکن اس دوران یہ ایک ایسا دعویٰ آ گیا ہے جس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی نواز شریف کے ساتھ جو تصاویر ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، لیکن بہت سارے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کئی لوگ جو ہے وہ تصاویر بنواتے رہتے ہیں۔ پہلے تو اس کا جو دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تسنیم حیدر شاہ یہ شخص ہے، گجرات سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلم لیگ نون لندن کا ترجمان ہوں، یا ابھی ترجمان تھے۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے کینیا کے اندر، اور نواز شریف یعنی عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وزیر آباد کے اندر، تو یہ اس کی جو منصوبہ بندی ہے وہ لندن کے اندر تیار ہوئی، اور اس کی منصوبہ سازی کرنے والا وہ نواز شریف تھا۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر وہ کہتے ہیں لندن دو ملاقاتوں میں صرف میں، نواز شریف اور ناصر بٹ موجود تھے، یعنی 3 ملاقاتیں وہ کہتا ہے میری ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ، اور جس کے اندر یہ منصوبہ سازی کی گئی ہے عمران خان پر حملے اور ارشد شریف کے قتل میں نون لیگ ملوث ہے۔ یہ تسنیم حیدر کا دعویٰ ہے۔ اب وہ کہتا ہے نواز شریف نے کہا مریم نواز کو لندن آنے دیں، پھر منصوبے پر عمل کریں۔ لندن آگے کہا گیا پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے بلایا تو بیان دینے کے لیے جاؤں گا۔ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئی۔ عمران خان پر حملے، ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں تیار ہوئی۔ عمران خان پر وہ کہتے ہیں اب اسی طرح گزشتہ 20 سالوں سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں، 5 سال سے مسلم لیگ نون کا ترجمان ہوں۔ مجھے میٹنگ کے لیے بلایا گیا اور کہا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے۔ پہلی میٹنگ 8 جولائی، دوسری میٹنگ 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی۔ تو اس نے جو ڈیٹس ہیں وہ بھی دے دی ہیں۔ نواز شریف سے کہا گیا کہ تسنیم حیدر کے پاس شوٹر ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناصر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعارف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کروایا۔ نواز شریف سے کہا گیا کہ تسنیم حیدر کے پاس شوٹر ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں۔ کہا گیا کہ آرمی چیف تقرری سے پہلے ارشد اور عمران کو راستے سے ہٹانا ہے، یہ بات کی گئی۔ اور نواز شریف نے مجھے کہا کہ شوٹر آپ مہیا کریں۔ نواز شریف نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ دے دیں گے، الزام پنجاب حکومت پر آئے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا سنگین جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے اس شخص کی طرف سے جو تسنیم حیدر ہے، اور اپنے آپ کو وہ مسلم لیگ نون کا ترجمان جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اب اس پر جو رد عمل ہے پہلے تو آپ کو بتا دوں تو یہاں پر فواد چودھری جو ہے انہوں نے کہا، سلمان دورانی ہے ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے جب یہ بات آگے رکھی ہے ٹویٹ پر، تو یہاں فواد چودھری نے کہا کہ دس نو نیڈز اے سیریس انویسٹیگیشن، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کا جو آفیشیل موقف ہے ٹویٹر پر، وہ کہا گیا کہ اب جبکہ نون لیگ کے اپنے عہدیدار نے لندن میں اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ارشد شریف اور عمران خان کے قتل کا منصوبہ نواز شریف نے لندن میں بنایا اور وہ خود اس میٹنگ کا حصہ تھا، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا فوری نوٹس لیں اور تحقیقات کریں۔ آگے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو اب قاتل مفرور نواز شریف کو واپس لانے اور ٹرائل کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ شہید ارشد شریف کی شہادت اور پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کے قتل کی سازش کوئی مذاق نہیں جو ہم بھول جائیں۔ اس معاملے کی تحقیقات تک پاکستانی عوام اب چپ نہیں بیٹھے گی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس، چونکہ اس نے دعویٰ کیا تسنیم حیدر نے، میرے پاس ملاقاتوں کی تصاویر بھی موجود ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے
کہ حسین نواز کا جو دفتر ہے اور تاریخ بھی دے دی ہے کہ ان تاریخوں کے اندر میری نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جو 2 ملاقاتیں اس کے اندر وہ کہتا ہے میں، ناصر بٹ اور نواز شریف، یہ تینوں افراد تھے جو بات میرے ساتھ کی گئی ہے۔ اب یہ ایک بڑی عام بات ہے، ظاہر ہے نون لیگ جو ہے ان کا موقف جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سامنے نہیں آیا، لیکن ابھی آیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ نون لیگ کا ترجمان نہیں ہے۔ تفصیلی جو ان کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس حوالے سے چند ایک سوالات ہیں۔ ہم نے جذباتی نہیں ہونا کہ نون لیگ اگرچہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا قتل عام جو ہے اس کے اندر ملوث ہے، پھر جس طریقے سے یہ رانا ثناء اللہ پر بھی بڑے الزامات ہیں، شریف خاندان پر، شہباز شریف پر بھی بڑے الزامات ہیں، لیکن جب کوئی خبر آتی ہے تو یقیناً ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو اے آر وائی نے اس کو کافی دیر پہلے، یعنی ظاہر ہے انہوں نے دیکھا، ہمارے پاس تو پہلے اس کی ویڈیو آ چکی تھی، لیکن میں انتظار کرتا رہا۔ اب اے آر وائی، ہم نیوز اور باقی جو ٹی وی چینلز ہیں، بول نیوز، انہوں نے بھی اس خبر کو بریک کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے اور ٹی وی چینلز بھی اس کو دیں گے۔ نون لیگ کا اپنا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس شخص کا تعلق نہیں ہے، مزید تفصیلی جو موقف ہے وہ بھی دیں گے۔ ہم نے اس کو اس پیرائے میں نہیں دیکھنا کہ نون لیگ کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک سیاسی مخالفت ہے یا نقطہ نظر کا اختلاف ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہے، ایک بات لندن کے اندر یہ بات کرنا، یعنی جہاں پر بڑے سخت قوانین ہیں، جھوٹا الزام لگانے والے کو سزا ہو سکتی ہے، وہاں اس طرح کا الزام لگانا یہ ایک سیریس معاملہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر کہا جا سکتا ہے کہ اس بات کے اندر بڑا وزن ہے کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا چونکہ الزام ہے، یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ اس وقت بہت سارے خدشات ہیں، بہت ساری چیزیں۔ پہلے یہ شخص کیوں اتنے دیر خاموش رہا؟ یہ ایک جینون سوال ہے۔ اس نے مشاورت کی ہوگی، اس نے بتایا بھی ہے، یہ سب نے اس سے سوال بھی کیا ہے۔ پھر اب لندن پولیس کو کہا گیا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ درخواست دے دی ہے، وہاں پر مقدمہ قائم ہوگا، گرفتاری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی۔ وہاں جلدی گرفتاری تو نہیں ہوتی، پہلے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے۔ پھر اس خاص موقع پر ہمیں یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے، ضرور۔ ایک تو ارشد شریف کا جو قتل کا کیس ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی یہ کوشش ہو سکتی ہے، یعنی یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، یعنی جہاں پر ابھی لوگوں کے ذہن جا رہے ہیں، یعنی وہاں سے ذہن ہٹانے کے لیے یہ ایک اچھا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی خدشات ہیں، میں آپ کو اپنے جو ہے وہ اس حوالے سے ریزرویشنز کا اظہار کر رہا ہوں، جو سوال اس کے اندر مزید بھی پیدا ہوں گے۔ اتنے دن یہ شخص خاموش رہا، جو لوگ روز نواز شریف کے ارد گرد ہوتے ہیں ان میں یہ شخص نہیں ہوتا، یعنی کبھی کبھی اس کی ملاقات کی تصاویر ضرور موجود ہیں، نون لیگ کے لوگوں سے اس کا تعلق بھی ہوگا، یہ کوئی ذمہ داری پر بھی رہا ہوگا، وہ پورا ڈیٹا تو آ جائے گا اگلی ویڈیو تک، یا ابھی جب آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو ممکن ہے آ گیا ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، آپ نے ویورز جو ہے وہ ضرور ان چیزوں کو دیکھنا ہے، جذباتی نہیں ہونا۔ ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، عمران خان پر جو قاتلانہ حملے کا کیس ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، توجہ ادھر دلوائی جا سکتی ہے۔ اب ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف جیسا بندہ، یعنی وہ خود اتنے ہائی پروفائل یعنی قتل عام، اس کی مشاورت کیا کسی ایسے شخص سے کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا عام معاملہ ہے۔ جب ناصر بٹ جیسے لوگ ان کے یعنی گھر کے نوکر، وہ نوکر چاکر موجود ہیں، تو پھر وہ کیوں یعنی اس طرح کے شخص کے ساتھ مشاورت کر کے اپنے آپ پر الزام لائیں گے؟ پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جتنا یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے، چونکہ آرمی چیف کی تعیناتی ابھی سمری موو نہیں ہوئی، بہت سارے پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طرف پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پھر نواز شریف وہ لندن کے اندر شاید مان نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو نواز شریف نہیں مان رہا اور اس کو منوانے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا پلیئر آگے آ گیا ہو جس نے پوری ایک صورتحال جو ہے
وہ تبدیل کر دی ہو. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں مخالفت، سیاسی مخالفت، نقطہ نظر کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ انتہائی سیریس ایلیگیشنز ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسا قتل عام یہاں پر اگرچہ نون لیگ نے کروایا، یہ بعید نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی شریف خاندان جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کیس کے اندر کچھ ایسے جھول ہیں، اس دعوے کے اندر کچھ ایسے نقائص ہیں کہ بغیر تحقیق کے اس نے جو خبر دی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن کچھ اور ایسے نکات ہیں جن پر فردر ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.